خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا، جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضاحکہ خیز طریقے سے، جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو، اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا، تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے، آج وہ مایوس ہیں اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی، وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی. تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے، یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں، کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے کیس لنگر آن نہ ہو، اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا ہے اور عوام کی حکومت آنے والی، تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں، تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی، لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت یہ ساری حکومت چینج کی گئی، اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے، ظاہری بات ہے انہی اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے، اور آپ ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کو، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. اب عوام کے دیکھیں نا، عوام کے پاس اب گئے اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے، آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا، قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے، مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. آپ کا مین سوال شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹس جو ہیں وہ مرکز اور صوبائی جو ہے دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، یہ کس بیس پہ آپ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں. اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی، کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلط رہا. اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا، وہ پھر بھی مسلط ہے.
تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے، 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک. وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا. وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، عوام کا وزیر اچھا اعلیٰ. میاں صاحب یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کل سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جی. اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید وہ فیور دیتے ہیں تحریک انصاف کو، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فل بینچ بنایا جائے. آپ کیا اس کی فیور کریں گے، اس کا آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ فل بینچ بنا دیا جائے تاکہ آئندہ فل کورٹ تک؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فل بینچ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. فل بینچ کا مطالبہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت اور لگے، چند تاریخیں اور پڑھیں، اور زرداری جو ہے ضمیروں کا سوداگر وہ دوبارہ آ کے یہاں بیٹھے اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی، اور ٹائم بائی کیا جائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فل بینچ کوئی اور مطالبہ کرے گا. قانون، میں بھی ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، اس کی پلین ریڈنگ جو ہے، کوئی آج ایسا وکیل نہیں ہے ملک میں جو آپ کو کہہ دے کہ پارلیمانی پارٹی نہیں، پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا. کوئی نہیں، قانون میں واضح لکھا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے. تو ایک منٹ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، وقت کی اہمیت ہے، اور ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے. پہلے تو یہ مریم نواز صاحبہ کھڑے ہو کے کہتی تھی جی واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے، اسی بینچ کے بارے میں کہتی تھی نا کہ واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ وہ جب فیصلہ مرضی کا آتا ہے تو جلسوں میں تعریفیں کرتے ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ بھی واضح طور پہ ہم نے قانون شکنی کی ہے تو پھر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں غلیظ قسم کے. یہ دیکھیں، اگر آپ نون لیگ کی ہسٹری پڑھیں نا تو یہ ان کا شروع سے یہ ٹرینڈ ہے کہ یہ حکومتی اداروں پہ حملے کرتے ہیں اور پھر حملے کرنے کے بعد یہ مراد حاصل کرتے ہیں ان اداروں. اچھا ایک بات آپ نے ٹرینڈز کی اسی دفعہ بات کی تھی، ٹرینڈز تو آپ انہوں نے سوال کیا بہت چلتے ہوئے، ٹھیک ہے. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ کل ایک آیا تھا کہ سافٹ انٹروین کی جائے گی الیکشن کے لیے، تو کیا کوئی رابطہ وغیرہ کیا؟ ہم سے نہ تو کوئی رابطے میں ہے، نہ ہم کسی سے رابطے میں ہیں. ہمارا رابطہ صرف عوام کے ساتھ ہے، یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کا پنجاب میں مقابلہ تھا وزارت اعلیٰ کے ساتھ، وزارت اعلیٰ کے لیے، یا اس دباؤ کے ساتھ مقابلہ تھا جس کا مونس زلائی نے کل ذکر کیا؟ نہیں دیکھیں، مسلم لیگ نون تو اس وقت عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے. نہ ہمارا بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون سے مقابلہ تھا اور نہ وزارت اعلیٰ کے لیے. ہمارا مقابلہ تو انتظامیہ کے ساتھ تھا، ہمارا مقابلہ پیسے کے ساتھ تھا، سیٹھوں کے ساتھ تھا. تو آپ کو پتہ ہے سارا کہ مقابلہ نون لیگ بیچارے اپنے پیروں پہ تو کھڑی نہیں ہے، یہ حکومت نہ وفاق میں نہ صوبے میں. جس طرح کہہ رہے ہیں 63 اور 63A پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے طالب علم کے طور پر بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے، تو پہلی رات بھی فیصلہ نہیں ہوا، دوسری بھی نہیں ہوا، منگل یا پیر تک کی بات نہیں. وہ تو میرا خیال ہے کہ عدالت جو ہے وہ موقع دیتی ہے تمام فریقین کو گفتگو کرنے کا. وہ میرا خیال ہے انہوں نے موقع دیا ہے، کافی لمبے چوڑے انہوں نے جو وہاں پہ اپنے آرگیومنٹس دیے تھے جو نون لیگ کے وکیل تھے. شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ مزید وقت نہیں ضائع کیا جائے گا. صاحب نے ایک خط لکھا تھا جس کی کہا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا لہٰذا انہیں ڈی سی کر دیا جائے، اس پہ عمل ہو گیا. اب اسی طرح کا خط اگر کل جو شجاعت حسین لکھ دیتے ہیں تو وہ سارے جو دیکھیں جو عمران خان صاحب عمران خان صاحب تو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں نا، وہ تو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، وہ چیئرمین بھی ہیں، وہ تو دونوں آفیسز ایک ہی بندے کے اندر کو جوائن ہو چکی ہیں نا. یہاں پہ تو معاملہ فرق ہے، یہاں پہ تو بالکل ہی وہ ایک طرف مینیپولیٹ کیا گیا. اچھا ابھی تحریک انصاف نے کہیں نہ کہیں اپنی غلطی کا اعتراف کیا جو زرداری کے ساتھ مل کے آپ نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں کی تھی. ہم تو زرداری کے ساتھ نہیں ملے، خرید و فروخت ہوئی نہیں، ہم کسی خرید و فروخت میں زرداری کے ساتھ شامل ہی رہے نہ. ہم ابھی ایک اور سن رہے ہیں کہ جو آپ کے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں جو رجیم چینج کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تو امریکی کونسل سے روز ملتے ہیں، اسمبلی میں آتے ہیں، ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی نہیں ان سے، تو وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو برطانیہ کے ایمبیسڈر ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی مل کے گئے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے. اور جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں وہ عمران خان صاحب سے بھی مل کے گئے. دیکھیں ہم کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں، ہم غلامی نہیں چاہتے. اور پاکستان تحریک انصاف کی اکیلے کی یہ جیت نہیں ہے، یہ جو وزارت اعلیٰ کے اوپر واپس مینڈیٹ دیا گیا ہے عوام کی طرف سے، یہ پوری قوم کی جیت ہے اور اس کے بڑے دور نتائج آپ کو سامنے آئیں گے نظر. جی یہ بڑا اہم میٹر ہے جو فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے. پہلے 5 رکنی بینچ نے آپ کے خلاف فیصلہ کیا رات 12 بجے عدالتیں کھلی، اب پھر رات 12 بجے عدالتیں کھلی ہیں.
تو جو فل کورٹ والا ہے کہ 17 جج بیٹھ کے کٹی کٹا نکال ہی دیں، تو کیوں نہیں آپ حمایت کرتے کہ ہاں 17 ہی بیٹھ؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمیں صرف پرابلم وقت سے ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ذاتی طور پہ میں تو یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اسی رات فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے، چلیں نہیں آیا، پیر کا کل دینا. سن لیں نا، ایک منٹ سن لیں. یہ قانون اتنا واضح ہے کہ 17 چھوڑ کے 1700 جج بھی بیٹھ جائیں نا، تو ان کے لیے یہ کہنا کسی کے لیے مشکل ہے کہ پارلیمانی پارٹی، کیونکہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے میں پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے کہ اس کی ڈائریکشن جائے گی. مسئلہ وقت کا ہے. وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ زرداری ایک بار پھر کوشش کرنا چاہتا ہے لوٹاکریسی کے لیے، وہ اب ہم ہونے نہیں دیں گے. اور آپ انشاءاللہ یہ ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ پاکستان میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ پہلے یہ سارا کچھ ہو جاتا تھا، لوٹے بھی پیدا ہو جاتے تھے، بک بھی جاتے تھے، انفلوئنس بھی ہو جاتا تھا، رجیم چینجز بھی شاید ہو جاتے تھے. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی ٹکر کا بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس بیرونی قوت کو بھی پتہ لگ گیا کہ یہ زندہ قوم ہے، اس کو ہم ایسے غلام نہیں بنا سکتے اور کوئی بیکاری اوپر مسلط نہیں کر سکتے. حکومت جاتی نظر آ رہی ہے، وفاقی حکومت میرا خیال ہے کہ وفاقی حکومت زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گی، اور میرا اپنا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ان کو فوری طور پہ وفاقی حکومت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ پاکستان کا مزید نقصان ہو. شکریہ جی. آج موسم کے پیش نظر جی کچھ شہید کیے گئے، دہشت گردی کے پرچے ہمارے قائدین پہ کیے گئے، خواتین پہ، پورے ملک کی خواتین، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، عوام پہ، بچوں پہ ٹیئر گیس کے شیل برسائے گئے. وہ یہ جو دو اشخاص تھے، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ، باپ اور بیٹا، جن کے پاس نہ تو وفاق کے ایوان میں اکثریت تھی، اور جو چھوٹا تھا اس کے پاس صوبے کے ایوان میں بھی آج تک اکثریت نہیں ہے، لیکن عوام کا مینڈیٹ چرا کے آج بھی وہ مسلط ہیں ان دونوں ایوان پہ. لیکن انشاءاللہ تعالی چند اور دن کی بات ہے، کل یا پرسوں میں یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اس سارے کے بعد الیکشن کمیشن خاموش رہا. Das Handeln mit CFDs ist für viele ein Begriff. Aber wisst ihr eigentlich auch, wie das funktioniert und wo man das überhaupt machen kann? Plus 500 bietet eine super gute Möglichkeit dazu und ist auch noch die Nummer 1 Trading-Plattform in Deutschland. Mein Name ist Gene und warum ich Plus 500 benutze, möchte ich euch heute kurz und knapp, aber trotzdem ausführlich erklären. Das funktioniert nicht nur super schnell. ضمیر کے سوداگر، آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ ضمیر کے سوداگر جو ہیں وہ آ کے ڈیرے ڈال کے یہاں بیٹھ گئے، کبھی کسی کے گھر جا کے کسی کے گوڈے پکڑیں، کبھی کسی کے گھر چلے جائیں. لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں، کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے، اور کوئی جرت نہیں کر سکتا اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی، چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو. اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کھڑے ہوئے تھے عوام کے سامنے، اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی بھی توہین کی، جو انہوں نے ووٹس حاصل کیے تھے ان کی بھی توہین کی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے ان کا ضمنی انتخاب میں کیا حشر کیا. وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود، بے شمار وسائل ہونے کے باوجود، منڈیاں لگائی گئیں، لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو، اگلا سیشن کریں، اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں. اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا، اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے، پلین ریڈنگ آف دا لا، ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب اس سارے کے باوجود 3 مہینے سے وفاق میں 85 جماعتوں والا 342 میں سے مسلط ہے، صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اعلیٰ بنا پڑا ہے، مسلط ہوا پڑا ہے. ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے دریغ استعمال، دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی، آئین کی، معیشت کی. اب آج صبح سے چیخ و پکار سنائی دے رہی ہے ان 12 جماعتوں کے قائدین کی. اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی ہے، اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے، اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کل رات ایک غلیظ ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا، اس ٹرینڈ کے پیچھے، اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں. یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخ و پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں. یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی. معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 230 پہ روپیہ جا چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں، جو تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے.
آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سنبھلیں گے، فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں۔ آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے، آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے، تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں۔ نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ، حکومتی ادارے ساروں پہ، کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا، چاہے سپریم کورٹ ہو، سیکیورٹی کے ادارے ہوں، سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں، پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے، حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے۔ اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لبرٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے اسے سننے کے لیے، کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے۔ لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت، لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے، اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی سوداگری کرنے، کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں اکٹھے کر سکا۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں، اس چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ تمام جو لوگ ہیں، تمام وکلاء ہیں، ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون، آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا، 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ، ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے، اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا، یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا، تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے۔ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا۔ یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا، یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے، یا آپ رانا ثناءاللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے، ایسے نہیں ہونا۔ اس کا ہمیشہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے، اور الٹا ری ایکشن ہی ہوا ہے۔ اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا، ہمیں سب کو یہ امید ہے۔ اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب، اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا۔ موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا، جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضحکہ خیز طریقے سے، جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے، اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو، اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا، تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر، اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے، اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا۔ تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے، آج وہ مایوس ہیں، اور ان کی چیخو پکار کی آوازیں آتی رہیں گی، اور وہ صرف آج یا کل نہیں آئیں گی، وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی، تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جی سوالات۔ آپ صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں،
क्या आप इदारों से मुतालबा करेंगे कि इस सारे सिनेरियो में एयरपोर्ट्स पर ऐसा चेक रखा जाए कि एक तो वो ना जा सकें क्योंकि उनको कोर्ट ने बुला रखा है, यहाँ पर तो वो सिक्योरिटी की वजह से आए नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, केस लिंग ना हो, और अगर कोई हालात जिस तरह आप कह रहे हैं कि अवामी रिएक्शन पे रजीम चेंज खत्म होने वाला है और अवाम की हुकूमत आने वाली, तो बाकी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो चाहेंगे कि आप वो यहाँ से निकल जाएं, तो कुछ ऐसे चेक का निज़ाम चाहते हैं आप? बिल्कुल देखें, मैं समझता हूँ कि जब ये निज़ाम तब्दील होगा तो जिन्होंने जुल्म किया है और जिन्होंने ज़्यादती की है वो फ़रार की राह इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त अभी हमारे पास तो हुकूमत नहीं है वफाक की या सूबे की, लेकिन जब हमारे पास हुकूमत आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई कानून के शिकंजे से भाग ना सके। वाज़ह ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि अब जो दाखिली फैसला आएगा उससे अच्छी उम्मीद है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश थी जिसके तहत इन सारी हुकूमत चेंज की गई, और अब जो है वो आप दोबारा उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आपको इदारों से, जारी बात है इन्हीं इदारों ने आपको बाहर निकाला था पहले, तो और आप इनसे अच्छी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि जब आपको पता है कि बैरूनी साजिश हो? देखिए, एक वक्त आता है कि सारे तो नहीं ना, 100% के 100% जो लोग इस वक्त हुकूमती इदारों में बैठे हैं या सुप्रीम कोर्ट, सारे तो एक ही उसके नहीं होते। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अवाम ने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है कानूनी तौर पे कि अब रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो सके। अब अवाम के देखें ना, अवाम के पास अब गए और आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून और आइन के ऑनरेबल जजेस एन मुताबिक फैसला देंगे, और कानून की जो प्लेन रीडिंग है, आपको कानूनदान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो सेक्शन 63 पढ़ लें और आप खुद ही उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि वो क्या कहता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब अवाम ने मैंडेट भी वापस लौटा दिया, कानून भी बड़ा वाज़ेह है, तो अब अगर कोई चाहे भी तो कैसे कर सकता है, मुश्किल हो गया बड़ा। जी सर, आपका मेन सवाल शुरू में आपने कहा कि जी गवर्नमेंट्स जो है वो मरकज़ और वो सूबाई जो है दोनों जो है वो 3 माह में तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ये किस बेस पे आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा 3 माह से वफाक में एक ऐसा शख्स मुसल्लत है जिसके पास सिर्फ 342 में से 85 सीटें हैं, यानी अवाम का मैंडेट तो उनके पास नहीं है ना, वो तो एक अक़लियत पार्टी है। इसी तरह सूबे में एक नमूना मुसल्लत है जो 3 माह से वज़ीर आला है और 3 माह से उसकी अक्सरियत नहीं है। पहले लोटों की बुनियाद पे उसने अक्सरियत हासिल की, कोर्ट ने कहा कि लोटों का वोट गिनती में नहीं आएगा, वो फिर भी मुसल्लत रहा। अब अवाम ने उन लोटों का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में वापस तब्दील कर दिया, वो फिर भी मुसल्लत है। तो ये कहाँ का निज़ाम है कि 3 माह हो गए उस शख्स को वज़ीर आला बने, 3 माह के अंदर उसने जितने इक़दाम उठाए हैं वो सब गैर कानूनी है मेरे नज़दीक। वो कभी भी डे 1 से वो एक लेजिटिमेट वज़ीर आला नहीं था। वो जरदारी का वज़ीर आला हो सकता है, अवाम का वज़ीर आला। अच्छा, मियां साहब ये बताइए कि 3 जजेस के खिलाफ कल से ट्रेंड भी चल रहा है और मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि वो शायद वो फेवर देते हैं तहरीक इंसाफ को, तो उनका ये मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए। आप क्या इसकी फेवर करेंगे, इसका आप भी मुतालबा करेंगे कि फुल बेंच बना दिया जाए ताकि आइंदा फुल कोर्ट तक? देखें जी, ये मैं आपको बताता हूँ ये फुल बेंच का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। फुल बेंच का मुतालबा ये इसलिए कर रहे हैं कि वक्त और लगे, चंद तारीखें और पढ़ें और जरदारी जो है ज़मीरों का सौदागर, वो दोबारा आके यहाँ बैठे और एक मरतबा फिर कोशिश की जाए अवाम के मैंडेट को चुराने की और टाइम बाय किया जाए। ये ऐसी बात नहीं है कि फुल बेंच कोई और मुतालबा करेगा। कानून, मैं भी एक अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ, उसकी प्लेन रीडिंग जो है, कोई आज ऐसा वकील नहीं है मुल्क में जो आपको कह दे कि पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड फैसला करेगा, कोई नहीं। कानून में वाज़े लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाज़े लिखा हुआ है। तो एक मिनट तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत है और हमें पूरा एतमाद करना चाहिए। जब पहले तो ये मरियम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती थी जी वाह 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 क्या आला फैसला दिया है, इसी बेंच के बारे में कहती थी ना कि वाह 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 क्या आला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो जब फैसला मर्जी का आता है तो जलसों में तारीफें करते हैं, और जब पता लगता है कि भाई वाज़े तौर पे कानून की हमने कानून शिकनी की है तो फिर ट्रेंड चलाए जाते हैं गलीज किस्म के। ये देखें, अगर आप नून लीग की हिस्ट्री पढ़े ना तो ये इनका शुरू से ये ट्रेंड है कि ये हुकूमती इदारों पे हमले करते हैं और फिर हमले करने के बाद ये मराद हासिल करते हैं उन इदारों। अच्छा, एक बात आपने ट्रेंड्स की उसी दफा बात की थी, ट्रेंड्स तो आप इन्होंने सवाल किया बहुत चर्चे में, ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि कल एक आया था कि सॉफ्ट इंटरवीन की जाएगी इलेक्शन के लिए, तो क्या कोई राब्ता वगैरह किया? हमसे ना तो कोई राब्ते में है ना हम किसी से राब्ते में। हमारा राब्ता सिर्फ अवाम के साथ है, ये मैं वाज़ेह कर देना कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पंजाब में मुकाबला था वज़ारत आला के साथ,
वज़ारत आला के लिए या उस दबाव के साथ मुकाबला था जिसका मोहन सलाई ने कल जिक्र किया? नहीं देखें, मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। ना हमारा बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मुकाबला था और ना वज़ारत आला के लिए। हमारा मुकाबला तो इंतज़ामिया के साथ था, हमारा मुकाबला पैसे के साथ था, सेठों के साथ था। तो आपको पता है सारा कि मुकाबला नून लीग बेचारे अपने पैरों पे तो खड़ी नहीं है ये हुकूमत, ना वफाक में ना सूबे में। असद उमर साहब ने जिस तरह कह रहे हैं 63A सादा था और 63A पे आप कह रहे हैं कि कानून के तालिब इल्म के तौर पर बड़ा क्लियर कट लिखा है, तो पहली रात भी फैसला नहीं हुआ, दूसरी भी नहीं हुआ, मंगल या पीर तक की बात नहीं। वो तो मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो मौका देती है तमाम फरीकैन को गुफ्तगू करने का। वो मेरा ख्याल है उन्होंने मौका दिया है, काफ़ी लंबे चौड़े उन्होंने जो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जो नून लीग के वकील थे, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मजीद वक्त नहीं ज़ाया किया जाएगा। साहब ने एक खत लिखा था जिसकी कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा लिहाजा इन्हें डिसीट कर दिया जाए, उस पर अमल हो गया। अब इसी तरह का खत अगर कल जो शुजात हुसैन लिख देते हैं तो सारे जो देखें जो इमरान खान साहब इमरान खान साहब तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं ना, वो तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो तो दोनों ऑफिसर्स एक ही बंदे के अंदर को ज्वाइन हो चुके हैं ना। यहाँ पे तो मामला फर्क है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो एक तरफ मैनिपुलेट किया गया। अच्छा अभी तहरीक इंसाफ ने कहीं ना कहीं अपनी गलती का इतराफ किया जो जरदारी के साथ मिलकर आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की थी। हम तो जरदारी के साथ नहीं मिले, खरीदो फरोख्त हुई नहीं, हम किसी खरीदो फरोख्त में जरदारी के साथ शामिल नहीं रहे ना। हम अभी एक और सुन रहे हैं कि जो आपके जो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं जो रजीम चेंज की आप बात करते हैं, वो तो अमेरिकी कौंसल से रोज मिलते हैं, असम्बली में आते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, उस हवाले से भी आपने कोई नहीं उनसे? तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बरतानिया के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिलके गए हैं, उसमें ऐसी क्या बात है। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिलके गए। हाँ देखें, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते, हम गुलामी नहीं चाहते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेले की ये जीत नहीं है, ये जो वज़ारत आला के ऊपर वापस मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से, ये पूरी कौम की जीत है और इसके बड़े दूर नताइज आपको सामने आएंगे नजर। ये बड़ा अहम मैटर है जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। पहले 5 रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फैसला किया रात 12 बजे अदालत खुली, अब फिर रात 12 बजे अदालत खुली है। तो जो फुल कोर्ट वाला है कि 17 जज बैठ के कटी कटा निकाल ही दे, तो क्यों नहीं आप हमायत करते हैं कि हाँ 17 ही बैठ? हमें कोई इतराज नहीं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम वक्त से है। हम चाहते हैं कि ये फैसला, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसी रात फैसला आएगा, ठीक है, चले नहीं आया, पीर का कल लेना। सुन ले ना, एक मिनट सुन ले। ये कानून इतना वाजे है कि 17 छोड़ के 1700 जज भी बैठ जाए ना, तो उनके लिए ये कहना किसी के लिए मुश्किल है कि पार्लिमानी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है कि उसकी डायरेक्शन जाएगी। मसला वक्त का है। वो क्यों ये कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जरदारी एक बार फिर कोशिश करना चाहता है लोटाक्रेसी के लिए, वो अब हम होने नहीं देंगे। और आप इंशाल्लाह, ये एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली आई है कि पहले ये सारा कुछ हो जाता था, लोटे भी पैदा हो जाते थे, बिक भी जाते थे, इन्फ्लुएंस भी हो जाता था, रजीम चेंजेस भी शायद हो जाते थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टक्कर का बंदा सामने खड़ा हुआ है और उस बैरूनी कुव्वत को भी पता लग गया कि ये जिंदा कौम है, इसको हम ऐसे गुलाम नहीं बना सकते और कोई बेकारी ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगी और मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इनको फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का मजीद नुकसान ना। शुक्रिया जी। आज मौसम के पेश नज़र जी कुछ शहीद किए गए, दहशतगर्दी के पर्चे हमारे कायदीन पे किए गए, ख़वातीन पे, पूरे मुल्क की ख़वातीन, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम पे, बच्चों पे टीयर गैस के शैल बरसाए गए। वो ये जो 2 अशखास थे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, बाप और बेटा, जिनके पास ना तो वफाक के ऐवान में अक्सरियत थी और जो छोटा था उसके पास सूबे के ऐवान में भी आज तक अक्सरियत नहीं है, लेकिन अवाम का मैंडेट चुरा के आज भी वो मुसल्लत हैं इन दोनों ऐवान पे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चंद और दिन की बात है, कल या परसों में ये मामला ठीक हो जाएगा। इस सारे के बाद इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म और बर्बरियत और इस पूरी कौम की मईशत के साथ जो किया गया वो इसी तरह चलता रहा और हम ये सब कुछ सहते रहे। फिर अवाम ने, आप समझ लीजिए कि मदाखलत कर दी इस सारे निज़ाम के अंदर, और अवामी मदाखलत के नतीजे में ये साजिश अब नाकाम हो गई है। और ज़मीर के सौदागर, आपने देखा कि
परसों चौथ ज़मीर के सौदागर जो हैं वो आके डेरे डाल के यहाँ बैठ गए, कभी किसी के घर जाके किसी के गोडे पकड़े हैं, कभी किसी के घर चले जाएं, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि हर शख्स को पता है कि इस वक्त अवाम का रद्द अमल क्या है और कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस वक्त अवाम के सामने खड़े होने की, चाहे वो MPA हो या MNA हो। और जो MPAs और MNAs खड़े हुए थे अवाम के सामने और उन्होंने अपने मैंडेट की भी तौहीन की, जो उन्होंने वोट्स हासिल किए थे उनकी भी तौहीन की, तो आपने देख लिया कि अवाम ने उनका ज़िमनी इंतखाब में क्या हशर किया। वो सब जो हैं बेशुमार इंतज़ामिया की सपोर्ट के बावजूद, बेशुमार वसाइल होने के बावजूद, मंडियां लगाई गई, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर साहब सुना है कि शायद मुल्क से फ़रार होने का सोच रहे हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि अभी फ़रार ना हो, अगला सेशन करें और जो अब सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक जो अहकामात आएंगे करें। इस वक्त पूरी लॉयर्स कम्युनिटी में कंसेंसस है कि पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करती है कि आपने वोट किस तरफ देना, और क्या इसमें आपको कानूनदान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स अ प्लेन रीडिंग जो है, अ प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ, एक सादा उसकी अगर आप ज़बान भी पढ़ लें जो लॉ में लिखा हुआ है तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करेगी। अब इस सारे के बावजूद 3 महीने से वफाक में 85 जमातों वाला 342 में से मुसल्लत है, सूबे में अकलियत होने वाला अक्सरियत पे हावी है और वज़ीर आला बना पड़ा है, मुसल्लत हुआ पड़ा है। जुल्म और बर्बरियत और इंतज़ामिया का बेदरेग इस्तेमाल, धज्जियाँ उड़ा दी गई कानून की, आइन की, मईशत की। अब आज सुबह से चीखो पुकार सुनाई दे रही है इन 12 जमातों के कायदीन की। अब इनको मजलूमियत याद आ गई है, अब इन्होंने इदारों पे हमले करना शुरू कर दिए, अब इन्हें साजिश नजर आना शुरू हो गई है। कल रात एक गलीज ट्रेंड चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, हम सबको पता है उसके पीछे कौन था, उस ट्रेंड के पीछे, और ये आवाजें किधर से आ रही थी। ये वही लोग थे इस ट्रेंड के पीछे जिनकी आज सुबह से लेकर शाम तक चीखो पुकार की आवाजें आप मीडिया पे सुन रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगा कि जरा हौसला रखें, ये कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और जुल्म की आपने हद कर दी थी। मईशत की इस वक्त ये सूरत हाल है कि 230 पे रुपया जा चुका है, आपका डिफॉल्ट रिस्क जो है वो हाईएस्ट पे है। Wir zeigen dir, wie auch du mit dem Testen von coolen neuen Online-Produkten Geld verdienen kannst. Wähle aus verschiedenen Optionen, egal ob Spiele, Apps oder Webseiten. Bei unseren zahlreichen Partnern ist bestimmt was für dich dabei. Jetzt bezahlter Online-Tester werden und sofort Geld verdienen. Deine Auszahlung findet innerhalb von 24 Stunden per PayPal oder Überweisung statt. Hol dir jetzt die Testerheld-App. की कोशिश की जा रही है। अब इदारों पे दोबारा हमले शुरू हो गए हैं। नून लीग का पुराना वतीरा है कि इदारों पे, हुकूमती इदारे सारों पे, कोई एक इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सिक्योरिटी के इदारे हो, सारे इदारों पे हमला करते हैं, फिर उनसे मरात लेने की कोशिश करते हैं। और कल आपने देखा कि अवाम की नफरत इन लोगों के लिए इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह रखा पेप्सी भी अवाम को इकट्ठा नहीं कर सका इन लोगों के लिए, हालांकि वो एक अच्छा फनकार है। और शायद अगर वो किसी गैर सियासी मामले में लिबर्टी चौक में खड़ा होता और नून लीग का सहारा ना लेता तो शायद हज़ारों लोग इकट्ठे भी हो जाते उसे सुनने के लिए, क्योंकि वो एक टैलेंटेड आदमी है। लेकिन लोगों से नफरत इतनी है इस वक्त, लोगों को इतनी नफरत है नून लीग और PDM के कायदीन से, और ये जो जरदारी साहब आए थे ज़मीर की सुदागरी करने, कि अल्लाह रखा पेप्सी भी इनके लिए बंदे नहीं इकट्ठे कर सका। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि अब मज़ीद इंतज़ार ना करें, इस चीखो पुकार से कोई फ़ायदा नहीं होना। तमाम जो लोग हैं, तमाम वकला हैं, उनका कंसेंसस है कि आपने ये शब खून, आप इनकी बेशर्मी देखें कि अवाम का पहले मैंडेट चुराया, 85 जमातों वाला, 85 सीटों वाला मुसल्लत हुआ वफाक पे, एक अक्सरियत ना होने वाला 3 माह से नमूना वज़ीर आला जो है वो मुसल्लत है। और जब अवाम ने वापस अपना मैंडेट लौटा दिया, यानी लोटों को हरा के दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिता दिया, तो बेशर्मी से फिर अवाम के सामने आके खड़े हो गए और कहा नहीं, अब भी हम अवाम को मैंडेट उसका अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि अवाम के आगे आज तक कोई खड़ा नहीं हो सका। ये जो आपने जंग लगाई हुई है ना अवाम से कि जीत के आता है तो आपका ख्याल है कि जरदारी का लूटा पैसा जो है उसे खरीद लेगा, या आप अननोन नंबर से कॉल करके लोगों को डरा धमका लेंगे, या
آپ رانا ثناءاللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ریئیکشن ہوتا ہے اور الٹا ریئیکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا، جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضحکہ خیز طریقے سے، جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو، اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا، تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں، اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے، آج وہ مایوس ہیں اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی، وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی. تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے، یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں، کل سپریم کورٹ میں پیش یا کیس لیں گے نہ ہو، اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ری ایکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا ہے اور عوام کی حکومت آنے والی، تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں، تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی، لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو داخلی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت ان ساری حکومت چینج کی گئی اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے، ظاہری بات ہے انہی اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے، اور آپ ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کو، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. اب عوام کے دیکھیں نا، عوام کے پاس اب گئے اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے، آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا، قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے، مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. آپ کا مین سوال شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹس جو ہیں وہ مرکز اور صوبائی جو ہے دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، یہ کس بیس پہ آپ؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں. اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی،
कोर्ट ने कहा कि लोटों का वोट गिनती में नहीं आएगा, वो फिर भी मुसल्लत रहा। अब अवाम ने उन लोटों का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों में वापस तब्दील कर दिया, वो फिर भी मुसल्लत है। तो ये कहाँ का निज़ाम है कि 3 माह हो गए उस शख्स को वजीर आला बने, 3 माह के अंदर उसने जितने इकदाम उठाए हैं वो सब गैर कानूनी है मेरे नज़दीक। वो कभी भी डे 1 से वो एक लेजिटिमेट वजीर आला नहीं था। वो जरदारी का वजीर आला हो सकता है, अवाम का वजीर आला। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि 3 जजेस के खिलाफ कल से ट्रेंड भी चल रहा है और मुस्लिम लीग नवाज का ये कहना है कि वो शायद वो फेवर देते हैं तहरीक इंसाफ को, तो उनका ये मुतालबा है कि फुल बेंच बनाया जाए। आप क्या इसकी फेवर करेंगे, इसका आप भी मुतालबा करेंगे कि फुल बेंच बना दिया जाए ताकि आइंदा फुल कोर्ट तक? देखें जी, ये मैं आपको बताता हूँ ये फुल बेंच का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। फुल बेंच का मुतालबा ये इसलिए कर रहे हैं कि वक्त और लगे, चंद तारीखें और पढ़ें और जरदारी जो है ज़मीरों का सौदागर, वो दोबारा आके यहाँ बैठे और एक मरतबा फिर कोशिश की जाए अवाम के मैंडेट को चुराने की और टाइम बाय किया जाए। ये ऐसी बात नहीं है कि फुल बेंच कोई और मुतालबा करेगा। कानून, मैं भी एक अदना सा कानून का तालिब इल्म हूँ, उसकी प्लेन रीडिंग जो है, कोई आज ऐसा वकील नहीं है मुल्क में जो आपको कह दे कि पार्लिमानी पार्टी नहीं, पार्टी हेड फैसला करेगा, कोई नहीं। कानून में वाजे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वाजे लिखा हुआ है। तो एक मिनट तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वक्त जो है ना वो बड़ा अहम है, वक्त की अहमियत है और हमें पूरा एतमाद करना चाहिए। जब पहले तो ये मरियम नवाज साहिबा खड़े होकर कहती थी जी वाह 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 क्या आला फैसला दिया है, इसी बेंच के बारे में कहती थी ना कि वाह 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 क्या आला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये वो जब फैसला मर्जी का आता है तो जलसों में तारीफें करते हैं, और जब पता लगता है कि भाई वाज़े तौर पे कानून की हमने कानून शिकनी की है तो फिर ट्रेंड चलाए जाते हैं गलीज किस्म के। ये देखें, अगर आप नून लीग की हिस्ट्री पढ़ें ना तो ये इनका शुरू से ये ट्रेंड है कि ये हुकूमती इदारों पे हमले करते हैं और फिर हमले करने के बाद ये मराद हासिल करते हैं उन इदारों। ट्रेंड्स तो आप इन्होंने सवाल किया बहुत चलते हुए, ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि कल एक आया था कि सॉफ्ट इंटरवीन की जाएगी इलेक्शन के लिए, तो क्या कोई राब्ता वगैरह किया? हमसे ना तो कोई राब्ते में है ना हम किसी से राब्ते में। हमारा राब्ता सिर्फ अवाम के साथ है, ये मैं वाज़ेह कर देना बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पंजाब में मुकाबला था वज़ारत आला के साथ, वज़ारत आला के लिए, या उस दबाव के साथ मुकाबला था जिसका मोहन सलाई ने कल जिक्र किया? नहीं देखें, मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। ना हमारा बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मुकाबला था और ना वज़ारत आला के लिए। हमारा मुकाबला तो इंतज़ामिया के साथ था, हमारा मुकाबला पैसे के साथ था, सेठों के साथ था। तो आपको पता है सारा कि मुकाबला नून लीग बेचारे अपने पैरों पे तो खड़ी नहीं है ये हुकूमत, ना वफाक में ना सूबे में। जिस तरह कह रहे हैं 63A था और 63A पे आप कह रहे हैं कि कानून के तालिब इल्म के तौर पर बड़ा क्लियर कट लिखा है, तो पहली रात भी फैसला नहीं हुआ, दूसरी भी नहीं हुआ, मंगल या पीर तक की बात नहीं। वो तो मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो मौका देती है तमाम फरीकैन को गुफ्तगू करने का। वो मेरा ख्याल है उन्होंने मौका दिया है, काफ़ी लंबे चौड़े उन्होंने जो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जो नून लीग के वकील थे, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मजीद वक्त नहीं ज़ाया किया जाएगा। साहब ने खत लिखा था जिसकी कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा कि इन्हें डीसी कर दिया जाए, उस पर अमल हो गया। अब इसी तरह का खत अगर कल जो शुजात हुसैन लिख देते हैं तो सारे जो देखें जो इमरान खान साहब इमरान खान साहब तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं ना, वो तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो तो दोनों ऑफिसर्स एक ही बंदे के अंदर को ज्वाइन हो चुके हैं ना। यहाँ पे तो मामला फ़र्क है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो एक तरह मैनिपुलेट किया गया। अच्छा अभी तहरीक इंसाफ ने कहीं ना कहीं अपनी गलती का इतराफ़ किया जो जरदारी के साथ मिलकर आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की थी। हम तो जरदारी के साथ नहीं मिले, खरीदो फरोख्त हुई नहीं, हम किसी खरीदो फरोख्त में जरदारी के साथ शामिल नहीं रहे ना हम कभी। अभी एक और सुन लें कि जो आपके जो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं जो रजीम चेंज की आप बात करते हैं, वो तो अमरीकी कौंसल से रोज मिलते हैं, असम्बली में आते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, उस हवाले से भी आपने कोई नहीं उनसे? तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बरतानिया के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिलके गए हैं, उसमें ऐसी क्या बात है। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिलके गए। हाँ देखिए, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेले की ये जीत नहीं है, ये जो वज़ारत आला के ऊपर वापस मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से, ये पूरी कौम की जीत है और इसके बड़े दूर नताइज आपको सामने आएंगे नजर। ये बड़ा अहम मैटर है जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने।
पहले 5 रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फैसला किया, रात 12 बजे अदालतें खुली, अब फिर रात 12 बजे अदालतें खुली हैं। तो जो फुल कोर्ट वाला है कि 17 जज बैठ के कट्टी कटा निकाल ही दे, तो क्यों नहीं आप हमायत करते कि हाँ 17 ही बैठ? हमें कोई इतराज नहीं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम वक्त से है। हम चाहते हैं कि ये फैसला, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसी रात फैसला आएगा, ठीक है, चले नहीं आया, पीर का कल लेना। सुन ले ना, एक मिनट सुन ले, ये कानून इतना वाजे है कि 17 छोड़ के 1700 जज भी बैठ जाए ना, तो उनके लिए ये कहना किसी के लिए मुश्किल है कि पार्लिमानी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है कि उसकी डायरेक्शन जाएगी। मसला वक्त का है। वो क्यों ये कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जरदारी एक बार फिर कोशिश करना चाहता है लोटाक्रेसी के लिए, वो अब हम होने नहीं देंगे। और आप इंशाल्लाह, ये एक चीज आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली आई है कि पहले ये सारा कुछ हो जाता था, लोटे भी पैदा हो जाते थे, बिक भी जाते थे, इन्फ्लुएंस भी हो जाता था, रजीम चेंजेस भी शायद हो जाते थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टक्कर का बंदा सामने खड़ा हुआ है और उस बैरूनी कुव्वत को भी पता लग गया कि ये जिंदा कौम है, इसको हम ऐसे गुलाम नहीं बना सकते और कोई बेकारी ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगी, और मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इनको फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का मजीद नुकसान हो। शुक्रिया जी। आज मौसम के पेश नज़र जी कुछ शहीद किए गए, दहशतगर्दी के पर्चे हमारे कायदीन पे किए गए, खवातीन पे, पूरे मुल्क की खवातीन, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम पे, बच्चों पे टीयर गैस के शैल बरसाए गए। वो ये जो दो अशखास थे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, बाप और बेटा, जिनके पास ना तो वफाक के ऐवान में अक्सरियत थी और जो छोटा था उसके पास सूबे के ऐवान में भी आज तक अक्सरियत नहीं है, लेकिन अवाम का मैंडेट चुरा के आज भी वो मुसल्लत हैं इन दोनों ऐवान पे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चंद और दिन की बात है, कल या परसों में ये मामला ठीक हो जाएगा। इस सारे के बाद इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म और बर्बरियत और इस पूरी कौम की मईशत के साथ जो किया गया वो इसी तरह चलता रहा और हम ये सब कुछ सहते रहे। फिर अवाम ने, आप समझ लीजिए कि मदाखलत कर दी इस सारे निज़ाम के अंदर, और अवामी मदाखलत के नतीजे में ये साजिश अब नाकाम हो गई है। और ज़मीर के सौदागर, आपने देखा कि परसों चौथ ज़मीर के सौदागर जो हैं वो आके डेरे डाल के यहाँ बैठ गए, कभी किसी के घर जाके किसी के गोडे पकड़ें, कभी किसी के घर चले जाएं, लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि हर शख्स को पता है कि इस वक्त अवाम का रद्द अमल क्या है और कोई जुर्रत नहीं कर सकता इस वक्त अवाम के सामने खड़े होने की, चाहे वो MPA हो या MNA हो। और जो MPAs और MNAs खड़े हुए थे अवाम के सामने और उन्होंने अपने मैंडेट की भी तौहीन की, जो उन्होंने वोट्स हासिल किए थे उनकी भी तौहीन की, तो आपने देख लिया कि अवाम ने उनका ज़िमनी इंतखाब में क्या हशर किया। वो सब जो हैं बेशुमार इंतज़ामिया की सपोर्ट के बावजूद, बेशुमार वसाइल होने के बावजूद, मंडियां लगाई गई, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुना दिया। डिप्टी स्पीकर साहब सुना है कि शायद मुल्क से फरार होने का सोच रहे हैं। मैं उन्हें कहूँगा कि अभी फरार ना हो, अगला सेशन करें और जो अब सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक जो अहकामात आएंगे करें। इस वक्त पूरी लॉयर्स कम्युनिटी में कंसेंसस है कि पार्लिमानी पार्टी ही फैसला करती है कि आपने वोट किस तरफ देना, और क्या इसमें आपको कानूनदान होने की ज़रूरत भी नहीं है। इट्स अ प्लेन रीडिंग जो है, अ प्लेन रीडिंग ऑफ द लॉ, एक सादा उसकी अगर आप ज़बान भी पढ़ लें जो लॉ में लिखा हुआ है तो उसमें वाज़े लिखा हुआ है कि पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करेगी। अब इस सारे के बावजूद 3 महीने से वफाक में 85 जमातों वाला 342 में से मुसल्लत है, सूबे में अकलियत होने वाला अक्सरियत पे हावी है और वज़ीर आला बना पड़ा है, मुसल्लत हुआ पड़ा है। जुल्म और बर्बरियत और इंतज़ामिया का बेदरेग इस्तेमाल, धज्जियाँ उड़ा दी गई कानून की, आइन की, मईशत की। अब आज सुबह से चीखो पुकार सुनाई दे रही है इन 12 जमातों के कायदीन की। अब इनको मजलूमियत याद आ गई है, अब इन्होंने इदारों पे हमले करना शुरू कर दिए, अब इन्हें साजिश नजर आना शुरू हो गई है। कल रात एक गलीज ट्रेंड चलाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, हम सबको पता है उसके पीछे कौन था, उस ट्रेंड के पीछे, और ये आवाजें किधर से आ रही थी। ये वही लोग थे इस ट्रेंड के पीछे जिनकी आज सुबह से लेकर शाम तक चीखो पुकार की आवाजें आप मीडिया पे सुन रहे हैं। तो मैं इनसे कहूंगा कि जरा हौसला रखें, ये कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और जुल्म की आपने हद कर दी थी। मईशत की इस वक्त ये सूरत हाल है कि 230 पे रुपया जा चुका है, आपका डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो हाईएस्ट पे है। इंटरनेशनल मार्केट में आपके बॉन्ड्स जो हैं वो 50% पे डिस्काउंट पे फ्लोट कर रहे हैं, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है।
اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے. آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سنبھلیں گے, فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے, آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے, تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ, حکومتی ادارے ساروں پہ, کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا, چاہے سپریم کورٹ ہو, سیکیورٹی کے ادارے ہوں, سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے, حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے. اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لبرٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے اسے سننے کے لیے, کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے. لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت, لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے, اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی سوداگری کرنے, کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں اکٹھے کر سکا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں, اس چیخ و پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمام جو لوگ ہیں, تمام وکلاء ہیں, ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون, آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا, 85 جماعتوں والا 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ, ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے. اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا, یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا, تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا, یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے, یا آپ رانا ثناء اللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے, اور الٹا ری ایکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب, اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا, جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضاحکہ خیز طریقے سے, جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے, اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو, اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا, تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے, اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے, آج وہ مایوس ہیں, اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی, اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی,
وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی، تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. اچھا نواز صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے، یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں، کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے، کیس لیں گے نہ ہو، اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا ہے اور عوام کی حکومت آنے والی، تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں، تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی، لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو عدالتی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت ان ساری حکومت چینج کی گئی، اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے، ظاہری بات ہے انہی اداروں نے آپ کو باہر نکالا تھا پہلے، اور آپ ان سے اچھی امید کیسے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ بیرونی سازش ہو؟ دیکھیں ایک وقت آتا ہے کہ سارے تو نہیں نا 100% کے 100% جو لوگ اس وقت حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں یا سپریم کو، سارے تو ایک ہی اس کے نہیں ہوتے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے قانونی طور پہ کہ اب رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. اب عوام کے دیکھیں نا، عوام کے پاس اب گئے اور آئی ایم شیور کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ قانون اور آئین کے آنریبل ججز عین مطابق فیصلہ دیں گے، اور قانون کی جو پلین ریڈنگ ہے، آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف وہ سیکشن 63 پڑھ لیں اور آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام نے مینڈیٹ بھی واپس لوٹا دیا، قانون بھی بڑا واضح ہے، تو اب اگر کوئی چاہے بھی تو کیسے کر سکتا ہے، مشکل ہو گیا بڑا. جی سر. آپ کا مین سوال نواز صاحب شروع میں آپ نے کہا کہ جی گورنمنٹس جو ہیں وہ مرکز اور وہ صوبائی جو ہے دونوں جو ہیں وہ 3 ماہ میں تبدیل ہو رہی ہیں، چینج ہو رہی ہیں، یہ کس بیس پہ آپ؟ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا 3 ماہ سے وفاق میں ایک ایسا شخص مسلط ہے جس کے پاس صرف 342 میں سے 85 سیٹیں، یعنی عوام کا مینڈیٹ تو ان کے پاس نہیں ہے نا، وہ تو ایک اقلیت پارٹی ہیں. اسی طرح صوبے میں ایک نمونہ مسلط ہے جو 3 ماہ سے وزیر اعلیٰ ہے اور 3 ماہ سے اس کی اکثریت نہیں ہے. پہلے لوٹوں کی بنیاد پہ اس نے اکثریت حاصل کی، کورٹ نے کہا کہ لوٹوں کا ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، وہ پھر بھی مسلط رہا. اب عوام نے ان لوٹوں کا ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں میں واپس تبدیل کر دیا، وہ پھر بھی مسلط ہے. تو یہ کہاں کا نظام ہے کہ 3 ماہ ہو گئے اس شخص کو وزیر اعلیٰ بنے، 3 ماہ کے اندر اس نے جتنے اقدامات اٹھائے ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں میرے نزدیک. وہ کبھی بھی ڈے 1 سے وہ ایک لیجٹمیٹ وزیر اعلیٰ نہیں تھا. وہ زرداری کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، عوام کا وزیر اعلیٰ. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ 3 ججز کے خلاف کل سے ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ وہ شاید وہ فیور دیتے ہیں تحریک انصاف کو، تو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فل بینچ بنایا جائے. آپ کیا اس کی فیور کریں گے، اس کا آپ بھی مطالبہ کریں گے کہ فل بینچ بنا دیا جائے تاکہ آئندہ فل کورٹ تک؟ دیکھیں جی، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ فل بینچ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. فل بینچ کا مطالبہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وقت اور لگے، چند تاریخیں اور پڑھیں، اور زرداری جو ہے ضمیروں کا سوداگر وہ دوبارہ آ کے یہاں بیٹھے اور ایک مرتبہ پھر کوشش کی جائے عوام کے مینڈیٹ کو چرانے کی، اور ٹائم بائی کیا جائے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ فل بینچ کوئی اور مطالبہ کرے گا. قانون، میں بھی ایک ادنا سا قانون کا طالب علم ہوں، اس کی پلین ریڈنگ جو ہے، کوئی آج ایسا وکیل نہیں ہے ملک میں جو آپ کو کہہ دے کہ پارلیمانی پارٹی نہیں، پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا. کوئی نہیں، قانون میں واضح لکھا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں واضح لکھا ہوا ہے. تو ایک منٹ تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ وقت جو ہے نا وہ بڑا اہم ہے، وقت کی اہمیت ہے، اور ہمیں پورا اعتماد کرنا چاہیے. پہلے تو یہ مریم نواز صاحبہ کھڑے ہو کے کہتی تھی جی واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے، اسی بینچ کے بارے میں کہتی تھی نا کہ واہ 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 کیا اعلیٰ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے، اور یہ وہ جب فیصلہ مرضی کا آتا ہے تو جلسوں میں تعریفیں کرتے ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے کہ بھی واضح طور پہ ہم نے قانون شکنی کی ہے تو پھر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں غلیظ قسم کے. یہ دیکھیں اگر آپ نون لیگ کی ہسٹری پڑھیں نا تو یہ ان کا شروع سے یہ ٹرینڈ ہے کہ یہ حکومتی اداروں پہ حملے کرتے ہیں اور پھر حملے کرنے کے بعد یہ مراد حاصل کرتے ہیں ان اداروں. اچھا ایک بات آپ نے ٹرینڈز کی اسی دفعہ بات
ट्रेंड्स तो आप इन्होंने सवाल किया है। बहुत चलते हुए, ठीक है। और दूसरा मुझे बताइए कि कल एक आया था कि सॉफ्ट इंटरवीन की जाएगी इलेक्शन के लिए, तो क्या कोई राब्ता वगैरह किया? हमसे ना तो कोई राब्ते में है, ना हम किसी से राब्ते में है। हमारा राब्ता सिर्फ अवाम के साथ है, ये मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं। बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पंजाब में मुकाबला था वजारत आला के साथ, वजारत आला के लिए, या उस दबाव के साथ मुकाबला था जिसका मोहन सलाई ने कल जिक्र किया? नहीं देखें, मुस्लिम लीग नून तो इस वक्त अवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। ना हमारा बाई इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से मुकाबला था और ना वजारत आला के लिए। हमारा मुकाबला तो इंतज़ामिया के साथ था, हमारा मुकाबला पैसे के साथ था, सेठों के साथ था। तो आपको पता है सारा कि मुकाबला ही नून लीग बेचारे अपने पैरों पे तो खड़ी नहीं है ये हुकूमत, ना वफाक में ना सूबे में। असद उमर साहब ने जिस तरह कह रहे हैं 63A था और 63A पे आप कह रहे हैं कि कानून के तालिब इल्म के तौर पर बड़ा क्लियर कट लिखा है, तो पहली रात भी फैसला नहीं हुआ, दूसरी भी नहीं हुआ, मंगल या पीर तक की बात की नहीं। वो तो मेरा ख्याल है कि अदालत जो है वो मौका देती है तमाम फरीकैन को गुफ्तगू करने का। वो मेरा ख्याल है उन्होंने मौका दिया है, काफ़ी लंबे चौड़े उन्होंने जो वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जो नून लीग के वकील थे, शायद ये वजह हो सकती है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मजीद वक्त नहीं ज़ाया किया जाएगा। साहब ने एक खत लिखा था जिसकी कहा गया था कि चेयरमैन पीटीआई ने ये कहा लिहाजा इन्हें डीसी कर दिया जाए, उस पर अमल हो गया। अब इसी तरह का खत अगर कल जो शुजात हुसैन लिख देते हैं तो सारे जो देखें जो इमरान खान साहब इमरान खान साहब तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं ना, वो तो पार्लिमानी पार्टी के लीडर भी हैं, वो चेयरमैन भी हैं, वो तो दोनों ऑफिसेज एक ही बंदे के अंदर को ज्वाइन हो चुके हैं ना। यहाँ पे तो मामला फर्क है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो एक तरफ मैनिपुलेट किया गया। अच्छा अभी तहरीक इंसाफ ने कहीं ना कहीं अपनी गलती का इतराफ या जो जरदारी के साथ मिलकर आपने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में की थी, हम तो जरदारी के साथ नहीं मिले, खरीदो फरोख्त हुई नहीं, हम किसी खरीदो फरोख्त में जरदारी के साथ शामिल ही रहे ना। हम अभी एक और सुन रहे हैं कि जो आपके जो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जो रजीम चेंज की आप बात करते हैं, वो तो अमरीकी कौंसल से रोज मिलते हैं, असम्बली में आते हैं, उनसे मुलाकातें भी होती हैं, उस हवाले से भी आपने कोई नहीं उनसे? तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो बरतानिया के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिल के गए हैं, उसमें ऐसी क्या बात है। और जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं वो इमरान खान साहब से भी मिल के गए। हाँ देखें, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम गुलामी नहीं चाहते, हम गुलामी नहीं चाहते। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अकेले की ये जीत नहीं है, ये जो वजारत आला के ऊपर वापस मैंडेट दिया गया है अवाम की तरफ से, ये पूरी कौम की जीत है और इसके बड़े दूर नताइज आपको सामने आएंगे नजर। ये बड़ा अहम मैटर है जो फैसला करना सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने। पहले 5 रुकनी बेंच ने आपके खिलाफ फैसला किया, रात 12 बजे अदालत खुली, अब फिर रात 12 बजे अदालत खुली है। तो जो फुल कोर्ट वाला है कि 17 जज बैठ के कट्टी कटा निकाल ही दे, तो क्यों नहीं आप हमायत करते कि हाँ 17 ही बैठ? हमें कोई इतराज नहीं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम वक्त से है। हम चाहते हैं कि ये फैसला, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे मैं तो ये उम्मीद लगाए बैठा था कि उसी रात फैसला आएगा, ठीक है, चले नहीं आया, पीर का कल दिन। सुन ले ना, एक मिनट सुन ले। ये कानून इतना वाजे है कि 17 छोड़ के 1700 जज भी बैठ जाए ना, तो उनके लिए ये कहना किसी के लिए मुश्किल है कि पार्लिमानी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले में पार्लिमानी पार्टी का जिक्र है कि उसकी डायरेक्शन जाएगी। मसला वक्त का है। वो क्यों ये कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जरदारी एक बार फिर कोशिश करना चाहता है लोटाक्रेसी के लिए, वो अब हम होने नहीं देंगे। और आप इंशाल्लाह, ये एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली आई है कि पहले ये सारा कुछ हो जाता था, लोटे भी पैदा हो जाते थे, बिक भी जाते थे, इन्फ्लुएंस भी हो जाता था, रजीम चेंजेस भी शायद हो जाते थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि कोई टक्कर का बंदा सामने खड़ा हुआ है और उस बैरूनी कुव्वत को भी पता लग गया कि ये जिंदा कौम है, इसको हम ऐसे गुलाम नहीं बना सकते और कोई बेकारी ऊपर मुसल्लत नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि वफाकी हुकूमत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकेगी और मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इनको फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए ताकि पाकिस्तान का मज़ीद नुकसान हो। शुक्रिया जी। आज मौसम के पेश नज़र जी कुछ शहीद किए गए, दहशतगर्दी के पर्चे हमारे कायदीन पे किए गए, ख़वातीन पे, पूरे मुल्क की ख़वातीन, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, अवाम पे, बच्चों पे टीयर गैस के शैल बरसाए गए। वो ये जो 2 अशखास थे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, बाप और बेटा, जिनके पास ना तो वफाक के ऐवान में अक्सरियत थी और जो छोटा था उसके पास सूबे के ऐवान में भी आज तक अक्सरियत नहीं है, लेकिन अवाम का मैंडेट चुरा के आज भी वो मुसल्लत हैं इन दोनों ऐवान पे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चंद और दिन की बात है, कल या परसों में ये मामला ठीक हो जाएगा। इस सारे के बाद इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म और बर्बरियत और इस पूरी कौम की मईशत के साथ जो किया गया
وہ اسی طرح چلتا رہا اور ہم یہ سب کچھ سہتے رہے. پھر عوام نے آپ سمجھ لیجئے کہ مداخلت کر دی اس سارے نظام کے اندر, اور عوامی مداخلت کے نتیجے میں یہ سازش اب ناکام ہو گئی ہے. اور ضمیر کے سوداگر, آپ نے دیکھا کہ پرسوں چوتھ ضمیر کے سوداگر جو ہیں وہ آ کے ڈیرے ڈال کے یہاں بیٹھ گئے, کبھی کسی کے گھر جا کے کسی کے گوڈے پکڑیں, کبھی کسی کے گھر چلے جائیں, لیکن ان کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں, کیونکہ ہر شخص کو پتہ ہے کہ اس وقت عوام کا رد عمل کیا ہے, اور کوئی جرت نہیں کر سکتا اس وقت عوام کے سامنے کھڑے ہونے کی, چاہے وہ ایم پی اے ہو یا ایم این اے ہو. اور جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کھڑے ہوئے تھے عوام کے سامنے, اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ کی بھی توہین کی, جو انہوں نے ووٹس حاصل کیے تھے ان کی بھی توہین کی, تو آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے ان کا ضمنی انتخاب میں کیا حشر کیا. وہ سب جو ہیں بے شمار انتظامیہ کی سپورٹ کے باوجود, بے شمار وسائل ہونے کے باوجود, منڈیاں لگائی گئیں, لیکن لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب سنا ہے کہ شاید ملک سے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں. میں انہیں کہوں گا کہ ابھی فرار نہ ہو, اگلا سیشن کریں, اور جو اب سپریم کورٹ اور قانون کے مطابق جو احکامات آئیں گے کریں. اس وقت پوری لائرز کمیونٹی میں کنسنسس ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ آپ نے ووٹ کس طرف دینا, اور کیا اس میں آپ کو قانون دان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اٹس اے پلین ریڈنگ جو ہے, پلین ریڈنگ آف دا لا, ایک سادہ اس کی اگر آپ زبان بھی پڑھ لیں جو لا میں لکھا ہوا ہے, تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. اب اس سارے کے باوجود 3 مہینے سے وفاق میں 85 جماعتوں والا 342 میں سے مسلط ہے, صوبے میں اقلیت ہونے والا اکثریت پہ حاوی ہے اور وزیر اعلیٰ بنا پڑا ہے, مسلط ہوا پڑا ہے. ظلم اور بربریت اور انتظامیہ کا بے دریغ استعمال, دھجیاں اڑا دی گئیں قانون کی, آئین کی, معیشت کی. اب آج صبح سے چیخو پکار سنائی دے رہی ہے ان 12 جماعتوں کے قائدین کی. اب ان کو مظلومیت یاد آ گئی ہے, اب انہوں نے اداروں پہ حملے کرنا شروع کر دیے, اب انہیں سازش نظر آنا شروع ہو گئی ہے. کل رات ایک غلیظ ٹرینڈ چلایا گیا سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف. ہم سب کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون تھا, اس ٹرینڈ کے پیچھے, اور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی تھیں. یہ وہی لوگ تھے اس ٹرینڈ کے پیچھے جن کی آج صبح سے لے کے شام تک چیخو پکار کی آوازیں آپ میڈیا پہ سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ذرا حوصلہ رکھیں. یہ کفر کا نظام چل سکتا ہے, ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, اور ظلم کی آپ نے حد کر دی تھی. معیشت کی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ 230 پہ روپیہ جا چکا ہے. آپ کا ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ ہائیسٹ پہ ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کے بانڈز جو ہیں وہ 50% پہ ڈسکاؤنٹ پہ فلوٹ کر رہے ہیں, جو تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے. اور ہماری جو بیلنس آف پیمنٹس ہیں ان کا ایک شدید کرائسس ہے. آج سے 3 ماہ پہلے بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہی کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ آپ سے نہیں سنبھلیں گے, فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ ہو جائیں. آج بھی اگر ان میں کوئی گریس ہے, آج بھی اگر ان میں کوئی کردار ہے, تو دونوں باپ بیٹا کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ اپنائے گا. اور ویسے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ مظلومیت کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اب اداروں پہ دوبارہ حملے شروع ہو گئے ہیں. نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے کہ اداروں پہ, حکومتی ادارے ساروں پہ, کوئی ایک ادارے کی میں بات نہیں کر رہا, چاہے سپریم کورٹ ہو, سیکیورٹی کے ادارے ہوں, سارے اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, پھر ان سے مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ عوام کی نفرت ان لوگوں کے لیے اتنی زیادہ ہے کہ اللہ رکھا پیپسی بھی عوام کو اکٹھا نہیں کر سکا ان لوگوں کے لیے, حالانکہ وہ ایک اچھا فنکار ہے. اور شاید اگر وہ کسی غیر سیاسی معاملے میں لبرٹی چوک میں کھڑا ہوتا اور نون لیگ کا سہارا نہ لیتا تو شاید ہزاروں لوگ اکٹھے بھی ہو جاتے اسے سننے کے لیے, کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے. لیکن لوگوں سے نفرت اتنی ہے اس وقت, لوگوں کو اتنی نفرت ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کے قائدین سے, اور یہ جو زرداری صاحب آئے تھے ضمیر کی سوداگری کرنے, کہ اللہ رکھا پیپسی بھی ان کے لیے بندے نہیں اکٹھے کر سکا. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اب مزید انتظار نہ کریں, اس چیخو پکار سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. تمام جو لوگ ہیں, تمام وکلاء ہیں, ان کا کنسنسس ہے کہ آپ نے یہ شب خون, آپ ان کی بے شرمی دیکھیں کہ عوام کا پہلے مینڈیٹ چرایا, 85 جماعتوں والا 85 سیٹوں والا مسلط ہوا وفاق پہ, ایک اکثریت نہ ہونے والا 3 ماہ سے نمونہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مسلط ہے. اور جب عوام نے واپس اپنا مینڈیٹ لوٹا دیا, یعنی لوٹوں کو ہرا کے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو جتا دیا, تو بے شرمی سے پھر عوام کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا نہیں اب بھی ہم عوام کو مینڈیٹ اس کا عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے.
میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے آگے آج تک کوئی کھڑا نہیں ہو سکا. یہ جو آپ نے جنگ لگائی ہوئی ہے نا عوام سے کہ جیت کے آتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا لوٹا پیسہ جو ہے اسے خرید لے گا, یا آپ ان نون نمبر سے کال کر کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے, یا آپ رانا ثناءاللہ کی شکل دکھا کے لوگوں کو ڈرا دھمکا لیں گے. ایسے نہیں ہونا. اس کا ہمیشہ الٹا ری ایکشن ہوتا ہے, اور الٹا ری ایکشن ہی ہوا ہے. اور اب دن بدن معاملات آپ کے لیے اور پورے ملک کے لیے خطرناک ہوتے جائیں گے اگر آپ فوری طور پہ اقتدار سے علیحدہ نہ ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل سپریم کورٹ کی دوبارہ سماعت ہوگی, اور ہمیں پوری امید ہے کہ ابھی کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے میں اس پہ گفتگو تو نہیں کر سکتا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قانون کی ریڈنگ بڑی پلین ہے اور عوام کا مینڈیٹ بڑا واضح ہے, اور عوام کے مینڈیٹ کو واپس ریسٹور کیا جائے گا. ہمیں سب کو یہ امید ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی یہ عوام کا مینڈیٹ ریسٹور کیا جاتا ہے اور یہ وفاق کی حکومت بھی جیسے ہی استعفیٰ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب, اور معاملات جو ہیں وہ ایک وفاق کے اندر انٹرم حکومت کو سونپے جاتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ بھی ٹرن ہو جائے گا. موجودہ حکومت کے اوپر ہماری لوکل منڈیوں کو اور عالمی منڈیوں کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے IMF کا معاملہ چلایا, جس طریقے سے انہوں نے بجٹ بنایا مضاحکہ خیز طریقے سے, جس طریقے سے فیول پرائسز کے اوپر یہ کنفلکٹنگ سگنلز دیتے رہے, اور جس طریقے سے یہ اب بھی معاملات چلا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ منڈیوں کو, اور ظاہر ہے کوئی بھی ہوتا تو ان پہ کانفیڈنس نہ ہوتا, تو منڈیوں کو ان کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے, اور ان کا اس وقت ہر لمحے اقتدار میں رہنا پاکستان کے لیے, پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور قانون کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے, اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیں رجیم چینج آپریشنز کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں, اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, تو یہ کسی ملک میں کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں کی جو عوام ہوتی ہے اس کی حمایت حاصل نہیں ہوتی جس رجیم چینج حکومت کو مسلط کیا جاتا ہے لوگوں کے اوپر. اور وہی پاکستان میں ہوا کہ قوم جو ہے وہ اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے, اور اس نے اپنا مینڈیٹ واپس اپنے قبضے میں لیا اور واپس ان لوگوں کو دیا جن کو 2018 میں دیا تھا. تو کوئی بھی شب خون جس نے مارنا تھا چور دروازے کے ذریعے جو مسلط ہونا تھا جن لوگوں نے, آج وہ مایوس ہیں, اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں آتی رہیں گی, اور وہ صرف آج یہ کل نہیں آئیں گی, وہ اگلے چند ماہ آتی رہیں گی. تو اس پہ ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی سوالات. آپ صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے جیسے بھی کہا کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب شاید بیرون ملک جانا چاہتے ہیں یا فرار ہونا چاہتے ہیں, کیا آپ اداروں سے مطالبہ کریں گے کہ اس سارے سینیریو میں ایئرپورٹس پر ایسا چیک رکھا جائے کہ ایک تو وہ نہ جا سکیں کیونکہ ان کو کورٹ نے بلا رکھا ہے, یہاں پر تو وہ سیکیورٹی کی وجہ سے آئے نہیں, کل سپریم کورٹ میں پیشی ہے کیس لنگر آن نہ ہو, اور اگر کوئی حالات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی ریئیکشن پہ رجیم چینج ختم ہونے والا ہے اور عوام کی حکومت آنے والی, تو باقی بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو چاہیں گے کہ اب وہ یہاں سے نکل جائیں, تو کچھ ایسے چیک کا نظام چاہتے ہیں آپ؟ بالکل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ نظام تبدیل ہوگا تو جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے اس وقت ابھی ہمارے پاس تو حکومت نہیں ہے وفاق کی یا صوبے کی, لیکن جب ہمارے پاس حکومت آئے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ کوئی قانون کے شکنجے سے بھاگ نہ سکے. یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو داخلی فیصلہ آئے گا اس سے اچھی امید ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش تھی جس کے تحت ان ساری حکومت چینج کی گئی, اور اب جو ہے وہ آپ دوبارہ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ آپ کو اداروں سے, ظاہری بات ہے السلام علیکم, میں شاہد حسین ہوں. دعا زہرا کیس کے حوالے سے, بلکہ دعا زہرا سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. دعا زہرا کو اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو کچھ دیر پہلے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے. بہت سارے دوستوں نے رات میں پہنچا دیا تھا دعا زہرا کو, اور کچھ دوستوں نے باہر پہنچایا تھا. تو ہماری اطلاعات تھی اور ہم نے رات میں بھی جو ویڈیو بنائی تھی تو ہم نے لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ بائی روڈ جو ہے وہ دعا زہرا کو لایا جا رہا ہے, کیونکہ دعا زہرا کو جو لے جانے والی ٹیم تھی ان کے پاس 2-3 پولیس موبائلیں تھیں جو سندھ سے گئی تھیں, اور 15 سے تقریباً 15 کے لگ بھگ جو ہے پولیس اہلکار جس میں لیڈیز پولیس بھی شامل تھی, تو وہ وہاں پر موجود تھے پہلے سے. اور پھر یہاں سے جو لیٹرز اور جو دیگر چیزیں جو بھیجی گئی تھیں خاص طور پر جو عدالتی احکامات, تو وہ بائی فیکس
और बल्कि जो कोरियर के ज़रिए उनको जो है इरसाल की गई थी, वो पहुँचाई गई थी। तो उसके बाद फिर टीम को मुमकिन नहीं था कि ज़ाहिर है पुलिस मोबाइलें भी तो वापस आनी थी, तो इसलिए दुआ ज़हरा को भी पुलिस मोबाइलों में ही जो है वो लाहौर से लाया गया। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जिस तरह सिंध में पूरे सिंध में इस वक़्त बरसात है, शदीद बारिश हो रही है कराची में भी, और सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में इस वक़्त शदीद बारिशें चल रही हैं। तो दुआ ज़हरा को हमें पता चला जैसे ही बॉर्डर सिंध का क्रॉस किया, तो मुसलसल पुलिस को जो है वो बरसात का जो है वो उनको सामना करना पड़ा, और मुसलसल बरसात होती रही। और उसके बाद फिर जो गाड़ी सुबह अगर पहुँच सकती थी तो वो ताख़ीर से पहुँची, यानी कि तकरीबन कहा जाए तो लगभग 20 घंटे से ज़ायद का सफ़र था, और दुआ ज़हरा को यहाँ पर उन्होंने कुछ देर पहले जो है मुंतकिल किया है। शेर जट साहब को भी मैंने दावत दी है, कुछ मसरूफ़ है, कुछ हमारे जो दोस्त हैं वो उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो वो मसरूफ़ थे, अभी कुछ देर में इंशाल्लाह जॉइन कर लेंगे। दुआ ज़हरा के हवाले से हमने फिर यहाँ पर जहाँ रखा जाएगा वहाँ पर जो है वो उनकी जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनसे बात हुई है। आज चूँकि छुट्टी का रोज़ है, तो हमने कोशिश की थी कि उनका जाके इंटरव्यू लें कि दुआ ज़हरा को किन-किन सहूलियात में और किस तरह की सिक्योरिटी में जो है रखा जाएगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस मामले को लेके परेशान हैं, संजीदा हैं कि अगर दुआ ज़हरा कराची जो है वो पहुँचती है, और ख़ास तौर पर, तो उसके बाद फिर उसको सहूलियात क्या-क्या दी जाएगी, और उसके बाद सहूलियात के साथ-साथ उसको सिक्योरिटी क्या फ़राहम की जाएगी, किस तरह के हालात में वो यहाँ कराची में रहेगी। तो उसके बाद जो है वो हमने मालूमात उनसे लेने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि चूँकि लेट हो गए थे बरसात की वजह से पुलिस, तो इसलिए कुछ देर पहले जो है वो पुलिस लेके पहुँची है दुआ ज़हरा को कराची। अब वो जैसे दारुल अमान के हवाले से आप सुनते हैं, दारुल अमान में दुआ ज़हरा को नहीं रखा जा रहा। दारुल अमान में वो उम्र ही नहीं है दुआ ज़हरा की कि उसको दारुल अमान में रखा जाए। तो